اس کے بعد اس کے بارے میں حقیقت میں صحیفے خاموش ہیں کہ کیا ہوا، انہوں نے وہ خان نازل ہوا نہیں. لیکن زیادہ مفسرین کا اور علماء کا خیال یہ ہے کہ جب یہ یعنی دھمکی ان لوگوں نے سنی کہ فَمَن يَكْفُرْ بَعْدُ مِنْكُمْ فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ عَذَابًا لَا أُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ، اتنی سخت جب دھمکی سنی ان لوگوں نے تو ڈر گئے، انہوں نے اپنی درخواست واپس لے لی. واللہ اعلم بالصواب. تو یہ سارا احسانات اور واقعات پچھلے کے یاد دلا کر حضرت عیسیٰ کو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے عیسیٰ ابن مریم تم نے لوگوں سے کہا تھا تو مجھے اور میری ماں کو خدا بنا لو اللہ کو چھوڑ کر. وہ کہیں گے سبحانک آپ پاک ہیں، میری یہ ہستی میں یہ کروں، مجھے کہاں یہ حق حاصل ہے کہ میں وہ بات کہوں جس کا مجھے حق نہیں، میں کیسے کہہ سکتا ہوں. اگر میں نے یہ بات کہی ہوتی تو آپ کے علم میں یہ چیز ہوتی، اس لیے کہ آپ جانتے ہیں جو کچھ میرے دل میں ہے. یعنی گویا وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر دل میں بھی اگر کوئی اس طرح کا خیال میرے ہوتا تو بھی آپ کو پتہ رہتا. یہ چاہے کہ میں زبان سے کہوں تو میں تو نہیں جانتا کہ آپ کے دل میں کیا ہے، لیکن میرے تو دل کا حاوی حال آپ کو جو ہے معلوم ہے، آپ تو علام الغیوب ہیں. میں نے تو بس ان سے اتنا ہی کہا تھا کہ جتنا آپ نے مجھے حکم دیا تھا، یعنی عبد اللہ ربی و ربکم، اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب. اور میں جب تک ان کے درمیان رہا میں اسی بات کی گواہی دیتا رہا اور اسی بات کا چرچا کرتا رہا، اسی بات کی دعوت دیتا رہا. لیکن جب آپ نے مجھے اٹھا لیا تو اس کے بعد آپ ان کے نگراں ہیں، آپ ہی جانتے ہیں کہ انہوں نے کیا 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 نہیں کیا، انہوں نے کس کو خدا بنایا کس کو نہیں بنایا، مجھے نہیں معلوم، آپ ہر چیز پر گواہ ہیں. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کے بعد کہتے ہیں کہ ان تعذبہم فإنہم عبادک. ایک نبی ہونے کی حیثیت سے وہ مجرموں کے لیے کیا ہے کہ ان کے وکیل نہیں بن سکتے. لیکن آپ دیکھیں کہ ان کے کلام میں کتنی بلاغت پائی جاتی ہے. پہلے حق بندگی کو ادا کرتے ہیں اور ایک رسول ایک نبی کا جو مشن اور منصب ہوتا ہے وہ اس کو نبھاتے ہیں. ان تعذبہم فإنہم عبادک، اگر آپ انہیں سزا دیں تو آپ کے بندے ہیں. یعنی یہ نہیں کہ انہوں نے یہ جرم کیا ہے کسی کو خدا بنایا ہے نہیں بنایا، کسی بھی بندے کو آپ کے بندے ہیں. اگر کسی کو آپ سزا دیں تو آپ کے بندے ہیں. تو جو آپ کا بندہ ہے، آپ کا غلام ہے، آپ کی ملک ہے، تو آپ جو چاہے تصرف اس کے ساتھ کریں. اگر آپ ان کو عذاب دیتے ہیں سزا دیتے ہیں آپ کے بندے ہیں. وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ. اور اگر آپ ان کو بخش دیں، دیکھیں کتنی یعنی اس میں پورا ادب جو ہے ملحوظ رکھا گیا ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ اللہ کی رحمت کا جو ہے نا اسے بھی پکڑنے کی اور اس پہ کمن ڈالنے کی کوشش کی گئی ہے. وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. اگر تو بخش دے تو یقیناً تو ہی غالب ہے، تو ہی حکیم ہے. تو بخش دے تو تو یعنی تیری ہی قوت ہے، تیرا ہی اختیار ہے، تیرا ہی اقتدار ہے، تو کر سکتا ہے. ایک گنہگار کو بھی بخش سکتا ہے. اور تیرے ہر فیصلے میں ہر کام میں حکمت پائی جاتی ہے. تیری حکمت کو ہم نہیں سمجھتے، تو جو ہے معاف کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ ھذا یوم ينفع الصادقین. آج کا دن وہ دن ہے کہ آج راست بازوں کو ان کی راست بازی جو ہے نا نفع دے گی، سچوں کو ان کی سچائی جو ہے نفع دے گی. لہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا. ان کے لیے جنتیں ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہوں گی، جس میں ہمیشہ رہیں گے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی وہ اللہ سے راضی. ذلک الفوز العظیم. یہی حقیقت میں بڑی کامیابی ہے. للہ ملک السماوات والارض وما فیہن. آسمانوں اور زمین کے جو کچھ ان کے اندر ہے اس کی بادشاہت اللہ ہی کی، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون.
تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے زمین و آسمان بنائے، روشنی و تاریکی پیدا کی۔ پھر بھی وہ لوگ جنہوں نے دعوت حق کو ماننے سے انکار کر دیا ہے دوسروں کو اپنے رب کا ہمسر ٹھہرا رہے ہیں۔ وہی ہے جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا اور پھر تمہارے لیے زندگی کی ایک مدت مقرر کر دی اور ایک دوسری مدت اور بھی ہے جو اس کے ہاں طے شدہ ہے، مگر تم لوگ ہو کہ شک میں پڑے ہوئے ہو۔ وہی ایک خدا آسمانوں میں بھی ہے اور زمین میں بھی، تمہارے کھلے اور چھپے سب حال جانتا ہے، اور جو برائی یا بھلائی تم کماتے ہو اس سے خوب واقف ہے۔ لوگوں کا حال یہ ہے کہ ان کے رب کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی ایسی نہیں ہے جو ان کے سامنے آئی ہو اور انہیں ان سے منہ نہ موڑ لیا ہو۔ چنانچہ اب جو حق ان کے پاس آیا تو اسے بھی انہوں نے جھٹلا دیا۔ اچھا، جس چیز کا وہ آپ مذاق اڑاتے رہے ہیں عنقریب اس کے متعلق کچھ خبریں انہیں پہنچے گی۔ تو پیچھے کی جو صورتیں آپ نے پڑھی سورہ بقرہ سے لے کر المائدہ تک، یہ ساری سور الطوال کی، یعنی لمبی صورتیں، بڑی صورتیں، اور یہ سب کی سب مدنی صورتیں تھیں۔ اور ان کے بعد سورۃ الانعام یہ بھی اسی طوال ہی میں سے ہے، یعنی لمبی صورتوں میں سے، لیکن یہ سورہ مکی ہے اور بہت لمبی سورہ ہے۔ مکی صورتوں میں یہ اور آراف جو ہے مکی صورتیں ہیں دونوں، اس کے بعد آراف آ رہی ہے، اور اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ پوری صورت شاید ایک بار کی نازل ہوئی ہے، یعنی اس میں وقفہ نہیں ہے، کچھ وقفے سے نازل ہوئی، پوری سورہ ایک بار نازل ہوئی، اور اس کا وقت تقریباً یعنی مکی دور کا آخری دور ہے اور ہجرت سے قریب کا دور ہے۔ مکی صورتوں کا جو اسلوب ہے اور اس کا جو موضوع ہے وہ مدنی صورتوں سے تھوڑا مختلف ہے، وہ آپ کو خود یعنی ترجمہ اور تفسیر پڑھنے سے اور سننے سے جو ہے اندازہ ہو جائے گا۔ مکہ میں وہ معاشرتی اور معاشی یا اس طرح کے جو انسان کی زندگی سے متعلق مسائل ہیں ان کے بارے میں کوئی احکام نہیں آئے تھے، الا یہ کہ جو انتہائی ضروری ہیں، جو دین کی اساس ہے۔ ورنہ شریعت جو ہے وہ حقیقت میں مدینہ منورہ میں جو ہے نا اس کا نزول ہوا صحیح معنوں میں، اور اس کی تکمیل ہوئی، اور یعنی فیملی اور معاشرہ اور ریاست اور معیشت اور سیاست، ان تمام چیزوں سے متعلق آیات کہاں؟ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ مکہ میں جو صورتیں نازل ہوئیں ان میں بنیادی عقیدہ جو ہے اس پہ بحث ہوتی رہی، وہی اصل موضوع تھا۔ بنیادی عقیدہ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان، اور اس کے بالمقابل جو چیز ہے اس کی تردید، یعنی شرک کی تردید، اور شرکی میں مکہ کے لوگ مبتلا تھے۔ اسی طرح سے دوسرا جو اہم عقیدہ تھا وہ روز آخرت پر ایمان، کہ اس پہ جو ہے اس کی دعوت دی جا رہی تھی، اسے بتایا جا رہا تھا، اس طرح سے کہ صرف ماننا ہی نہیں ہے بلکہ اس طرح سے ماننا ہے جس طرح سے قرآن کہتا ہے، یعنی یہ نہیں ہے کہ کوئی اور وہاں پہ بچانے والا ہوگا، مداخلت کرنے والا ہوگا، بلکہ ہر آدمی اپنا عمل لے کر حاضر ہوگا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے ہر آدمی کو انفرادی طور پہ جو ہے اس کا حساب کتاب کریں گے۔ اور پھر رسالت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور رسالت ہی کے ضمن کتابوں پر ایمان، یعنی قرآن شریف خاص طور سے اس پر ایمان، یہ خاص وہ موضوعات تھے جن پہ گفتگو ہوئی ہے۔ اور ان پہ جو گفتگو ہوئی ہے کوئی اس طرح سے اس انداز میں نہیں کہ اس سے کوئی فلسفیانہ گفتگو ہو رہی ہے، منطقی انداز میں۔ منطقی کا مطلب تو یعنی ظاہر ہے کہ منطق یہاں پہ ہے، منطق سے میری مراد وہ کہ جو انسانوں نے منطق کے اصول دریافت کیے ہیں اور بنائے ہیں اس طرح سے، بلکہ اس میں بالکل فطری انداز ہے، اور جو کچھ ہمارے سامنے، ہمارے اپنے وجود میں اور ہمارے سامنے کائنات میں جو کچھ بکھرا ہوا ہے، جو کچھ اس میں کائنات میں ہمارے سامنے تغیر ہوتا ہے، تبدیلی ہوتی ہے، ہم جس کو دیکھتے ہیں، مثلا رات اور دن کا آنا جانا، روشنی اور تاریکی وغیرہ، ان تمام چیزوں سے استدلال کیا گیا ہے، اس لیے کہ یہ استدلال ایسا ہے کہ جو ایک پڑھے لکھے انسان کو بھی سمجھ میں آتا ہے، اور ٹھیک اسی طرح سے ایک ان پڑھ انسان بھی ان کو سمجھتا ہے اور ان سے جو مقصد ہے اس دلیل کا وہ حاصل کرتا ہے۔ تو یہاں پہ فرمایا کہ اللہ کا شکر ہے، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے۔ کون؟ اللہ کی جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا۔ تو قریش اور مشرکین مانتے تھے اللہ کو، اور یہ بھی جانتے تھے کہ خالق آسمان اور زمین کا اللہ ہی ہے، ان کا کوئی بت نہیں تھا۔ اس کے بعد اسی لیے فرمایا کہ اللہ، تمام تعریف اللہ کے لیے جس نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا، اور وہی ہے کہ جس نے روشنی اور تاریکی کو پیدا کیا۔ اس کے باوجود، یعنی یہ حقیقت کو جانتے ہوئے، اس کے باوجود یہ کفار اپنے رب کے ساتھ کیا ہے، ہم سر ٹھہرا رہے ہیں، یعنی جن لوگوں نے کفر کیا ہے اپنے رب کے ساتھ ہم سر ٹھہرا رہے ہیں۔ جان رہے ہیں کہ آسمان اور زمین کا خالق اللہ ہے، جان رہے ہیں کہ روشنی اور تاریکی بنانے والا اللہ ہے، اس کے باوجود انہوں نے بتلایا کہ بھئی
اس کے اندر چھوٹے چھوٹے ڈپارٹمنٹ بنا کے یہ فلاں کا ہے، فلاں کا ہے، فلاں کا ہے، نہریں یہ چلا رہا ہے، وہ چلا رہا ہے، بادل وہ بارش و برسا رہا ہے، وغیرہ وغیرہ. تو مختلف ڈپارٹمنٹ بنا کے چھوٹے چھوٹے انہوں نے دے دیے ہیں. اس کے باوجود اپنے رب کی ہمسر بنا رہے ہیں، حالانکہ وہی ہے کہ جس نے تم سب لوگوں کو مٹی سے پیدا کیا، پھر سب کے لیے ایک مدت متعین کی، یعنی عمر، کوئی 30 سال 40 سال 50 سال یہ متعین کرتی ہے. یہ دنیاوی زندگی کی مدت ہے. وہ اجل مسمى عنده، اور ایک اور مدت ہے اس کے ہاں طے شدہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس ہے. مطلب ایک مدت ہے جو قیامت کی مدت ہے، جس میں پوری دنیا ختم ہو جائے گی اور سارے لوگ پھر اس قیامت کے بعد دوسرا مرحلہ آئے گا، اٹھائے جائیں گے. اس کے باوجود فرمایا انتم تمترون، پھر بھی تم لوگ شک میں پڑے ہوئے ہو. اور وہی اللہ ہے جو آسمانوں میں اور زمین میں بھی ہے، جو تمہارے راز کو بھی جانتا ہے، تمہارے علانیہ جو بات کہتے وہ بھی جانتا ہے، اور جو کچھ اعمال تم کرتے ہو اچھے اور برے ان کو بھی وہ جانتا ہے. لیکن ان کا معاملہ یہ ہے، یعنی قریش کا اور کفار مشرکین کا، ان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ ان کا ایک معاملہ یہ ہے کہ جب بھی ان کے پاس ان کے رب کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی آتی ہے تو ان کا رویہ یہ ہوتا ہے کہ اس سے روگردانی کر رہے ہوتے ہیں، توجہ نہیں دیتے، منہ پھیرے ہوئے اعراض کر رہے ہوتے ہیں. تو اب اسی طرح سے جیسے ہمیشہ ان کی عادت رہی ہے اعراض کی، اب انہوں نے حق کو ٹھکرا دیا ہے جبکہ ان کے پاس آ گیا. حق ان کے پاس آیا، اسے انہوں نے جھٹلا دیا. تو ٹھیک ہے، اب انتظار کریں، ان کے پاس بھی وہی خبریں پہنچیں گی جس کا وہ مذاق اڑا رہے تھے، جن چیزوں کا مذاق اڑا رہے تھے اس کی خبریں ان کو پہنچ کے رہیں گی. تو باقی انشاءاللہ آگے آیات جو ہے کل ہم پڑھیں گے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.